السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس بندے نے مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب کے خلاف ایف آئی آر کروائی، اللہ پاک نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا، اس کی زندگی کو نرگ جیسا بنا کر رکھ دیا۔ ایک شخص کتولی تھانے کے اندر جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے مولانا کلیم صدیقی صاحب اغوا کر کے دلی سے گاڑی کی ڈگی میں لائے ہیں، میرا زبردستی ختنہ کروایا، دو آدمیوں کو پہلوانوں کو میرے اوپر لگا دیا، وہ مجھے جبرن نماز پڑھاتے تھے، مجھ سے زبردستی دین اسلام کی کام کرواتے تھے، لہٰذا مجھے اس کے چنگل سے بچاؤ۔ یہ جب ایف آئی آر درج کروانے کے لیے تھانے میں جاتا ہے تو وہ جو تھانے دار ہوتے ہیں وہ سمجھتا ہے، وہ اسے کہتا ہے یار ایسا اس دور میں کیسے ہو سکتا ہے، کوئی جبرن کسی کا ختنہ کیسے کر سکتا ہے، زبردستی کوئی کیسے دھرم تبدیل کروا سکتا ہے، کیسے کوئی نمازیں پڑھوا سکتا ہے۔ خیر، جیسے تھانے کا وہ ہوتا ہے کہ چلو پیسے کے لیے گھاگ لگ گیا، اس نے پولیس والے بھیجے کہ جا کر بلا کر لاؤ۔ وہ جب جاتے ہیں وہاں پتہ چلتا ہے کہ صدیقی صاحب تو باہر گئے ہوئے ہیں عرب ممالک کے دورے پر، ان کے بڑے بھائی تھانے تشریف لاتے ہیں۔ جب حالات دیکھتے ہیں تو بالکل جھوٹا سا ایک مقدمہ درج کیا ہوتا ہے، اور یہ وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس نے خود آ کر اسلام قبول کرنے کا کہا ہوتا ہے، خود اپنا ختنہ کروایا ہوتا ہے، اور اس کے مزاج میں چونکہ لڑائی جھگڑا یہ ہوتا ہے تو وہاں مدرسے میں مسجد میں ماسٹر کے ساتھ لڑ کر یہ آتا ہے تھانے میں، اور آ کر اتنا جھوٹ بناتا ہے تاکہ کچھ پیسے مل جائے۔ تھانے دار بھی وہ ڈراتے ہیں ان کے بھائی کو، صدیقی صاحب کے، کہ بھائی معاملے کو رفع دفع کرو، اس کو پیسے دو تاکہ تمہاری جان چھوٹے، ورنہ ایف آئی آر درج ہوئی تو بہت کچھ ہو جائے گا، ہندوؤں کو پتہ چلا، تنظیموں کو، تمہارے خلاف دھرنے ہوں گے، احتجاج ہوں گے، کہیں کوئی بلوے کی صورت نہ ہو جائے، ہجومی تشدد کا تمہیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو وہ مجبور ہو کر 9,000 میں بات ختم کر دیتے۔ پولیس تھانے دار 500 روپے اسے دیتا ہے، 8,500 جیب میں رکھ دیتا ہے۔ اس بندے کو کچھ نہ ملا، نہ خدا ملا نہ وصال صنم، اور جب وہ اور پیسوں کا کہتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے جاؤ یار، جھوٹا مقدمہ تم نے کیا ہے، تمہیں ہم اسی کے اندر ملوث کر دیں گے، یوں ڈرا کر اسے وہاں سے بھیج دیتا ہے۔ اب کہانی یہاں سے آگے شروع ہوتی ہے۔ جب یہ واپس آتا ہے تو اس کی زندگی ایک نرگ سی ہو جاتی ہے۔ یہ سکون حاصل کرنے کے لیے آشرم میں چلا جاتا ہے کہ وہاں پنڈت کے پاس یہ کوئی سکون حاصل کرے بھگوان کے چرنوں میں۔ جب یہ وہاں ہوتا ہے، ان دنوں میں دنگے فساد ہوتے ہیں اور آشرموں میں بموں کی اطلاع ہوتی ہے، ان کے آشرم کی تلاشی بھی لی جاتی ہے، وہاں سے بھی بم برآمد ہوتے ہیں، تو تمام جتنے بھی پجاری وغیرہ ہوتے ہیں ان سب کو شامل تفتیش کیا جاتا ہے۔ اس کی بھی تفتیش ہوتی ہے۔ جب اس کو لایا جاتا ہے، اس پہ کچھ شک ہوتا ہے تو تھانے دار کہتا ہے ذرا اس کی دیکھو، تو دیکھتے ہیں کہ اس کا ختنہ بھی ہوا ہے۔ بس پولیس ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور بڑی بڑی پریس کانفرنسیں وہ تھانے دار کرتا ہے کہ ہم نے لشکر طیبہ کا دہشت گرد گرفتار کیا ہے، اخبارات کے اندر خبر چلتی ہے اور اس کی بڑی واہ واہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے اوپر جو تشدد ہوتا ہے، اللہ کسی کو ایسے تشدد کا سامنا، کسی کو بھی اس آزمائش کے اندر نہ ڈالے، یعنی حیوانیت سے بدتر تشدد ہوتا ہے۔ اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جرم قبول کرو کہ فلاں جگہ دھماکہ تم نے کیا، فلاں جگہ قتل تم نے کیا، کشمیر کے اندر تمہارے لوگ وغیرہ، ساری باتیں۔ اس کے سارے ناخن کھینچ کے نکال دیے جاتے ہیں، الٹا لٹکایا جاتا ہے، سونے نہیں دیا جاتا، خوب اتنا مارا جاتا ہے کہ اس کے دونوں پاؤں کے ہڈیوں میں فریکچر آ جاتا ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتا۔ اب اسے تو احساس ہوتا ہے کہ یہ کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ میری اس بے وفائی کی وجہ سے۔ اس کو ایک انویسٹیگیشن ایک آفیسر آتا ہے، وہ اس کو الگ لے جا کر بات کرتا ہے، اس کو اپنے کمرے میں بٹھاتا ہے، اس کو چائے پلاتا ہے، عزت دیتا ہے، اور یہ اس کے سامنے کھل جاتا ہے، روتا ہے اور رو کر کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ اور وہ پچھلی ایف آئی آر کی ساری بات کرتا ہے کہ میں نے ایک فرشتہ صفت انسان کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کی، میں نے ان سے 9,000 روپے لے کر پولیس والوں کو دلوائے، یہ اس کی پاداش کے اندر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور وہ پولیس والا جو ہوتا ہے وہ بھی انہی دنوں میں اسلام قبول کیا ہوتا ہے۔ اس کے پاس کتاب ہوتی ہے صدیقی صاحب کی، آپ کی امانت آپ کی سیوا میں، وہ کتاب نکال کر اسے دکھاتا ہے، یہ والے مولانا؟ کہتے ہیں ہاں، یہ کتاب میں نے پڑھی تھی، یہی ایڈریس ہے جہاں میں رہا تھا۔ وہ پولیس والا اس کو کہتا ہے میں تمہیں اس جھوٹے الزام سے بچاؤں گا، لیکن تم جا کر ان سے معافی مانگنا، اس کے بغیر تمہاری کوئی معافی تلافی نہیں ہو سکتی، تم اسی طرح ہمیشہ یعنی عذابات کے اندر مبتلا رہو گے۔ یہ وہاں سے نکلتا ہے، ہاسپٹل کے اندر وہ پولیس والا اس کو صفدرجنگ اسپتال میں داخل کرواتا ہے، یہ وہیں اس کا علاج چل رہا ہوتا ہے کہ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ وہی مولانا صاحب اس ہاسپٹل میں کسی سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ بھاگتے بھاگتے کسی طرح گرتے پڑتے ان کے قدموں میں جاتا ہے اور لپٹ جاتا ہے۔ سارے لوگ دیکھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے، پورا اسپتال کا عملہ جمع ہو جاتا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے۔
ایسی آوازیں نکال رہا ہے کہ سب لوگ حیرت کا بت بنے ہوئے ہیں کہ اس بندے کو کیا ہوا، اور یہ کہتے ہیں مجھے क्षमा کر دو، معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت بے وفائی کی، اور ساری باتیں کرتے ہیں۔ صدیقی صاحب اس کو کھڑا کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو تمہارے بارے میں تم سے زیادہ فکر مند تھا، میں نے تمہارے نام کا 10,000 روپیہ صدقہ کیا ہے، 100 رکعت نفل پڑھے ہیں، اور اتنی تلاوت وغیرہ کی ہے، یہ اصالے ثواب کے لیے کہ تمہارا دل نرم ہو جائے، تم جو اسلام میں آئے تھے واپس چلے گئے ہو، دوبارہ اسلام کی طرف آ جاؤ۔ اور یہ ان کو وہاں سے دوسرے ہاسپٹل میں داخل کرتے ہیں، ان کا علاج ہوتا ہے، پھر ان کو وہاں اپنے ساتھ پلت لے جاتے ہیں، اور وہ بندہ آج اسلام کا داعی بنا ہوا ہے، دیہاتوں میں جاتا ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کسی بھی اللہ کے ولی کے ساتھ اس قسم کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث سامنے ہونی چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ آپ نے فرمایا جو بندہ میرے کسی بھی ولی کے ساتھ، کسی نیک بندے کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ، جس کے خلاف حضور جنگ میں آ جائیں تو اس کا تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا، نہ ایمان باقی رہے گا، نہ جان باقی رہے گی، نہ خاندان باقی رہے گا، نہ عزت باقی رہے گی، نہ دنیا کی کوئی چیز باقی رہے گی۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔